اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ دو چیزیں ایسی ہیں جو پروردگار عالم ہر حال میں قبول فرماتا ہے، ایک ہے سچی توبہ اور دوسری جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود شریف ہے۔ درود شریف کو اللہ تعالیٰ ہر حال میں قبول فرماتا ہے، یہ وہ کلمہ ہے جس کو اللہ ہر صورت میں قبول فرماتا ہے، اور جب کوئی شخص درود شریف پڑھتا ہے تو بنیادی طور پر صبغۃ اللہ ہو جاتا ہے، کیونکہ اللہ کی صفات ہے، اللہ کا طریقہ ہے، اللہ کی سنت ہے۔ اللہ خود درود بھیجتا ہے، اللہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہے، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرنا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود بھیجنا، یہ اللہ کی سنت پہ چلنا ہے، صبغۃ اللہ ہو جانا ہے۔ اس کی بڑی وضاحت یہ ہے کہ آپ اس فعل میں شامل ہیں جس میں مخلوق کے ساتھ خالق شامل ہے۔ آپ نماز پڑھتے ہیں، خالق اس میں شامل نہیں ہے۔ آپ روزہ رکھتے ہیں، خالق اس میں شامل نہیں ہے۔ حج کرتے ہیں، خالق اس میں شامل نہیں ہے۔ کہیں اللہ نے نہیں کہا میں نماز پڑھتا ہوں، میں روزہ رکھتا ہوں، میں حج کرتا ہوں، کہا کہ میں اور میرے فرشتے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجتے ہیں۔ اس لیے ایمان والو، تم بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجو۔ یہ وہ دعا ہے کہ کائنات میں اس سے بڑھ کر کوئی دعا ہوتی تو اللہ اپنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے چاہتا کہ وہی دعا دی جاتی، رحمت کی، برکت کی، سلامتی کی۔ اس کا فائدہ یہ ہے جو چیز آپ ڈیلیور کرتے ہیں آپ کو وہ واپس ملتی ہے۔ ایک تو اللہ راضی ہوتا ہے، آپ صبغۃ اللہ ہو جاتے ہیں، اللہ کی سنت پر عمل کر رہے ہوتے ہیں۔ آپ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجتے ہیں تو آپ پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت و برکت و سلامتی بھیج رہے ہیں۔ یہ سب کچھ آپ کی طرف لٹایا جا رہا ہے، آپ کی طرف یہ لوٹنا ہے، آپ کو بھی یہ چیزیں نصیب ہو رہی ہیں، کیونکہ جو بھی یہ گفٹ اللہ کے محبوب کی طرف روانہ کر رہا ہے اللہ اس سے راضی ہوتا ہے اور اس سے انہی چیزوں کے ساتھ برکات اور رحمت و سلامتی پہنچاتا ہے۔ دوسرا، خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے کہ جتنا بھی درود لوگوں کا مجھ پر پہنچایا جاتا ہے ان کے والدین کے ناموں کے ساتھ، یہ سب سے بڑی بات ہے کہ آپ کا درود رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں رجسٹر ہو جاتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ شب جمعہ بھیجا گیا درود پاک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود سنتے ہیں، اس لیے جب کوئی شخص کملی والے پر دعا بھیجتا ہے، درود دعا ہی ہے اور سلام بھیجنا ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس کے لیے دعائیں فرماتے ہیں، بدلے میں اسے دعا عطا فرماتے ہیں قرآن کے قانون کے عین مطابق۔ جیسا کہ روزمرہ زندگی میں ہم کسی کو دعا دیتے ہیں، اگر وہ انسان اعلیٰ ظرف ہوگا تو بدلے میں وہ بھی دعا دے گا اور ہمیں زیادہ دعا دے گا۔ یہ جو جنت کی بشارت ہے درود بھیجنے والے کے لیے، جب تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعا بھیج رہا ہے تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے بہتر طریقے سے تجھے دعا لٹا رہے ہیں، اور جس کے دعا کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہو جائیں تو اس کے لیے کوئی خطرہ نہیں ہے، کوئی دوزخ کا ڈر نہیں ہے، کوئی آگ کا ڈر نہیں ہے، انشاءاللہ تعالی اللہ کے ہاں اس کی مغفرت ہے، اس کی بخشش ہے۔ تو درود شریف بخشش کی ضمانت ہے، درود شریف پڑھنا گفٹ ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے جو ہوا کے دوش پر جاتا ہے اور بدلے میں آپ کو بے پناہ انعام و اکرام سے نوازا جاتا ہے۔ جب آپ بار بار نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجیں گے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کریں گے تو آپ پر بیش بہا رحمت اور انعام و اکرام کے خزانے لٹائے جائیں گے، آپ پر شفاعت رحمت بن کر اترے گی، وہ خوبیاں آپ پر پہنچیں گی جس کا آپ صرف تصور ہی کر سکتے ہیں۔ تو اس کے لیے آپ کو درود شریف کے ساتھ رحمت کے رویوں کو اپنانا ہے، معاشرے کے لیے ہر مخلوق کے لیے رحمت کا رویہ اختیار کرنا ہے، کسی کے لیے زحمت مت بنے، آپ کی زبان اور ہاتھ سے کسی کو اذیت نہ پہنچے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم باکثرت درود شریف کے ورد کو اپنی زندگی میں شامل کریں تاکہ ہم قرب الہی اور اللہ تعالیٰ کے محبوب کا قرب حاصل کر سکیں اور بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں بھی حاضری لگوا سکیں۔ خدا کا ذکر کریں، ذکر مصطفیٰ نہ کریں، ہمارے منہ میں ہو ایسی زبان خدا نہ کرے۔